اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ و اطرتہ بداد کل معلوم اللہ کا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ قدرت کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کبھی کوئی فقط ظاہریت بن جاتا ہے تو روح انسانی سے ایک عہد نکلتی ہے، تب اس مذہب میں روحانی قوت پیدا ہوتی ہے جس نے فلسطین کے قدیم مذہب میں زندگی پیدا کرنے کی بہت سی کوششیں کی۔ بنی ناصر ہی تھا کہ اس نے اسرائیل کے قومی خدا کی جگہ روح کل کی پرستش کی دعوت دی کہ یہودیت میں پھر سے نئی لہر دوڑ گئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وجدانیت کے بہت سے معلم گزرے ہیں، مثلاً سرتاج رحمۃ اللہ علیہ اور تشیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، مگر امام غزالی ان کی بنتی ہوئی عمارت کی تعمیر کی، مگر امام غزالی نے ان کی بنتی ہوئی عمارت کی تعمیر کی۔ آپ 1085 ہجری میں طوس میں پیدا ہوئے، جو خراساں میں مشہد کے پاس ایک جگہ ہے۔ وہ اپنی سرگزشت بیان کرتے ہیں۔ وہ روحانی نشومان کی اور دلچسپ روزگار بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے امتحانوں، شعبوں اور وسوسوں سے، اپنی امیدوں، آرزوؤں اور اپنے تاریخ سے روشن میں نکل آنے کا سفر کا منزل۔ یعنی روحانی سکون و آرام جس میں سمندر کے تھپیڑے کھانے والے کو اکثر امان ملتی ہے۔ یقیناً انہیں مردانہ اور آزاد طبیعت ملی ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جوانی میں تقلید رفع کر دی تھی، جو تمام مذاہب میں صحیح العقیدگی کا معیار ہے، اور وہ تعلیم فکر کے لیے ذاتی راہ پر چل نکلے۔ یہ ایسا کام تھا جسے تمام زمانوں اور مذہبوں میں تحکم پیشہ علماء دین نے ایک گناہ کبیرہ گردان لیا تھا۔ مذہب سنی میں صحیح العقیدگی کے معنی تھے کہ فقہ ائمۃ الاربعہ کے کسی ایک اصول کی پیروی کرتا۔ حضرت امام غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ نے جرأت سے کام لے کر
تحقیق کے بغیر تحکیمی مسلک کا اتباع کرنے سے انکار کر دیا۔ امام غزالی نے جسارت سے کام لے کر تحقیق کے بغیر تحکیمی مسلک کا اتباع کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو شافعی کہا اور وہ مسلک کے پیروی کرتے تھے کہ خلقان تو انہیں اس مسلک کا علماء گردانتے تھے۔ 20 برس کی عمر میں آپ طوس سے نشاپور چلے آئے، جو علم کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں دارالعلوم نظامیہ میں داخلہ لے کر جو کچھ عرصہ قبل قائم ہوا تھا، امام الحرمین کے شاگرد ہو گئے، یعنی سن 1186 تک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کے شاگردی میں رہے۔ مرشد کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 28 برس کی تھی۔ تمام متعادلہ پر حاوی ہو کر کوئی کارنامہ کرنے کے لیے تڑپ رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ شاہ سلجوقی جلیل القدر وزیر نظام الملک کے دربار پہنچے۔ انہیں امام غزالی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کے نیک قدردانی کے کچھ عرصہ اپنے مقربین میں رکھنے کے بعد انہیں بغداد کے ایک مدرسے کا معلم مقرر کر دیا۔ سلجوقی اپنے عروج کے وقت وسیع سلطنت کا مالک تھا اور سرکاری منصب دربار جن میں مدرس اور معلم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے تھے، یہ اسلام کی اپنی اتحاد کا ایک ثبوت تھا۔ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ 6 سال تک معلمی کے فرائض ادا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی اتنی شہرت پائی کہ مملکت کے ہر گوشہ اور ہر مکتبہ فکر کے طلباء دنیات و سیاحت اور منطق پر آپ کا خطبہ سننے کے لیے آنے لگے۔ سن 484 ہجری کے آخر میں وہ درس تدریس میں دل اچاٹ ہو کر بغداد آ گئے۔ ان کے وسیع مطالعے نے ان کے دل میں مدرسی علماء کی تعلیمات کے بارے میں شکوک راسخ کر دیے۔ حضرت امام اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 15 دنوں تک گوشۂ عزلت میں بیٹھ کر عقیدت اور مکلویت کے محاسن کا موازنہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ صریح نتائج پر پہنچ گئے تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح کے لیے ایک جائے قرار ڈھونڈنے میں 10 سال لگائے۔ وہ جائے قرار انہوں نے ارشاد نبوی میں جا ملی،
جس کی صحیح تصویر کا ملکہ ان کے قول کے مطابق صانع کائنات نے طالب حق کے دل میں ودیت کیا ہے۔ اپنی طویل سیاحت کے دوران ہر مرکز علم میں گئے، پھر ایسی خانقاہ کی زیارت میں پہنچے جس میں علماء اور اصفیاء دینی اور دنیاوی علوم کی تحصیل میں مصروف تھے۔ یروشلم پر صلیبی محاربوں کا طوفان ٹوٹنے کے 1 سال پہلے آپ اس مقدس شہر میں تھے۔ ان کا طویل قیام دمشق میں رہا، جہاں وہ دریا کے کنارے پر ایک مسجد میں درس دیتے رہے۔ مسجد میں ان کا جو حجرہ تھا وہ آج زاویہ امام غزالی کے نام سے مشہور ہے۔ جب وہ اپنی جہاں گردی ختم کر کے نشاپور پہنچے تو آپ کی عمر 48 برس تھی، لیکن جس چیز کی انہیں تلاش تھی وہ یعنی خدا کا علم اور روح کا سکون، جن دنوں وہ بغداد میں مدرسی کر رہے تھے انہیں مل چکی تھی۔ انہی دنوں یعنی سن 488 عیسوی میں ان کا جلیل القدر اور فیاض مربی نظام الملک حسن بن صباح کے ایک فدائی کے ہاتھوں جان بحق ہو گیا تھا۔ ماہ محرم سن 500 ہجری میں شیخ الجبل حسن بن صباح کے ایک فدائی نے حضرت امام غزالی کے سرپرست اور دوست فخر الملک علی کو قتل کر دیا تو آپ کو بہت رنج ہوا اور اپنے شہر طوس آ گئے۔ وہاں ایک مدرسے میں اور ایک خانقاہ بنوائی، وہ درس دیتے رہے اور جو بھی کتاب لکھتے آج کی طرح وائرل ہو جاتی، اور اس برگزیدہ شخصیت صوفی نے 11 دسمبر سن 1111 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ نذرانہ عقیدت تھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند بھی کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا